لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. حضرات اساتذہ اور شعبہ افتاء کے متخصص طلباء، آج جو ہے اصول فقہ پر محاضرے کا دوسرا دن ہے۔ کل کی گفتگو میں اصول فقہ کی تعریف، اس میں اصل اور فقہ دونوں کی تعریف ہوئی، پھر اصول فقہ کی تعریف، اس کے بعد اصول فقہ کی ضرورت اور اصول فقہ میں حضرات صحابہ کا منہج، اصول فقہ کی تدوین اور بانی کون ہے اس کا، اور ساتھ میں اصول فقہ پر لکھی گئی کتابوں کا منہج، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج ہم اصل موضوع پر، اصول فقہ کے موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ دراصل علم اصول فقہ کے جو مصادر ہوتے ہیں، مصادر جو ہے یہ ایک طرح سے آج جو استعمال ہے وہ انگریزی لفظ سورس کے طور پر ہوا، یعنی ہر علم و فن کا یہ کچھ مصادر ہوتے ہیں جہاں سے علم و فن کی تشکیل ہوتی ہے۔ علوم اور فنون کے جو قواعد بنتے ہیں یا اس کے جو مباحث بنتے ہیں، موضوعات بنتے ہیں، یا ان کی جو بھی تفصیلات بنتی ہے، تو ہر علم و فن کے کچھ کیا ہوتے ہیں، مصادر ہوتے ہیں، مآخذ ہوتے ہیں، جہاں سے وہ علوم استفادہ کرتے ہیں اور وہ علوم کیا ہے، تشکیل پاتے ہیں۔ تو ہم نے کل یہ معلوم بتایا تھا کہ علم اصول فقہ کے جو مصادر ہیں ان کے اولاً دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم بنتی ہے متفق علیہ مصادر، یعنی تمام فقہا جن کے مصدر ماننے پر متفق ہیں، تمام فقہا، اور ان کو اختلاف ہے وہ جزوی اختلاف ہے اور وہ لا یعتد بہ کے درجے میں آتا ہے، یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری قسم کے مصادر وہ ہیں جو مختلفی مصادر ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہاں کی نوعیتوں کا اختلاف، سرے سے کوئی منکر ہو یہ بالکلیہ نہیں ہے، یہ اصل بالکلیہ ہی اس کا اعتبار نہیں ہے، تو ایسا نہیں، تفصیلات میں اختلاف ہوتا ہے یا اس کے کسی اہمیت کے دینے میں اختلاف۔ متفق علیہ مصادر کتنے ہیں بتائیے، کل ذکر آیا تھا، متفق علیہ مصادر کتنے یاد ہے آپ کو؟ 4۔ متفق علیہ مصادر کتنے ہیں؟ 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ یہ متفق علیہ مصادر، کیا کچھ لوگ قیاس کے منکر بھی ہیں، تو یہ انکار ان کا بالکل لفظی ہوتا ہے اور در حقیقت وہ کہیں نہ کہیں جا کر قیاس کے کیا ہوتے ہیں، ماننے والے۔ تو یہ قیاس متفق علیہ مصادر 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ ان میں دیکھیے قرآن اور حدیث کی جہاں تک بات ہے تو ہم شروع کرتے ہیں کتاب اللہ سے، مثلا اگر ہم شروع کریں ظاہر استعمال وہیں سے، تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعریف آپ حضرات کے ذہن میں کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ اصل تو ہم یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بھائی اللہ کا کلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت تو اصل اتنی ہی تعریف، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن تھوڑا سا جو ہے اس میں اور وہ پیدا کرنے کے لیے، تقیید پیدا کرنے کے لیے 2 شرطیں اور اضافہ کیا ہے، یعنی وہ الکلام المنزل علی رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل تو اتنی تعریف تھی، لیکن تھوڑی سی ممتاز کرنے کے لیے المکتوب فی المصاحف، المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، جو مصاحف میں موجود ہیں اور ہم تک تواتر سے کیا ہے منقول، یہ نکالنے کے لیے کچھ قرأت شاذہ ہے، ان سب کو نکالنے کے لیے یہ ساری قاعدہ کیا کرتی گئی ہے، لگائی۔ اب ظاہر ہے فقہ ہو یا اصول فقہ، فقہ ہو یا
اصول فقہ تمام ہی اس میں جو ہے قرآن ایک بنیادی ہے۔ اور بعد کے سیشن میں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ محاضرے کے اگلے اس میں ذکر کیا جانا چاہیے ایک احکام کی بحث، دلالت کی بحث، تعارض ادلہ کی بحث، یہ دراصل قرآن ہی سے متعلق بحث ہے۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان کے اپنے کچھ خاص اسلوب ہیں، کچھ تعبیرات ہیں، کچھ محاورے ہیں، کہ حقیقت اور مجاز کا مسئلہ آتا ہے، کہ سبب بول کر مسبب مراد لینے کا مسئلہ ہے، کہ علت سے معلوم، معلوم سے علت، مجاز کا تشبیہ ہے، کہیں کنایات ہیں، مجاز مرسل ہے، کہیں استعارات اور اس کی قسمیں ہیں۔ تو یہ سب جو ہے قرآن ہی سے متعلق ہے۔ اسی لیے جو عبارت النص، اشارت النص اور دلالت النص اور اقتضاء النص کی قسمیں ہیں، اسی طرح نسخ اور منسوخ کی بحثیں آتی ہیں، یہ تعارضی کی قسمیں ہیں۔ دو آیتیں یا حدیثوں میں تعارض ہو تو پھر وہاں پر ایک مسئلہ کس کا بنتا ہے؟ نسخ کا بھی بنتا ہے، یہ تعارضی سے متعلق ہے۔ اسی طرح سے جو الفاظ کے معنی کی تبیین میں آپ نے پڑھا ہوگا 5 چیزیں ہیں جن سے الفاظ کا مفہوم طے ہوتا ہے، کبھی عرف کے ذریعے سے کبھی طے ہوتا ہے، کبھی جو ہے مقام اور سیاق و سباق سے مفہوم کیا ہوتا ہے، طے ہوتا ہے۔ تو یہ سب دلالت کی جتنی بحثیں ہیں اصول فقہ میں، یہ سب کے سب جو ہے قرآن کے نصوص سے متعلق، تعارف سے متعلق۔ اس لیے یہ پھر قرآن سے ثابت شدہ احکام اور اس کی بنیادیں، یہ سب جو ہے قرآن سے متعلق بحث ہیں۔ لیکن یہ سب بحثیں جو ہے مباحث بعد کی ہیں۔ قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ فقہ کی کتاب نہیں ہے کہ صرف مسئلہ لکھا ہوا ہو، نہ وہ بلاغت اور صرف و نحو کی کتاب ہے۔ اصلاً قرآن کریم کیا ہے؟ کتاب ہدایت۔ اصلاً کیا ہے؟ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، نہ اسے کتاب فقہ سمجھا جائے، نہ اسے کتاب نحو، صرف، بلاغت، ادب سمجھا جائے۔ اسی لیے مضامین کو پیش کرنے کا ایک خاص انداز ہے قرآن کریم کا۔ آیات احکام کی جو تعداد ہے وہ 200 سے 500 تک۔ فقیہ کس کو دیکھے گا؟ آیات احکام کو دیکھے گا۔ فقیہ جو ہے آیات احکام کو دیکھے گا، وہ کیا ہے کہ 200 سے 500 احکام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، زیادہ سے زیادہ 500 تک کی بات کہی گئی۔ ملا جیون کی تفسیرات احمدیہ کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، چونکہ وہ نور الانوار میں بار بار لکھتے ہیں، جس کا میں نے تفسیرات احمدیہ میں کیا کر دیا، ذکر کر دیا۔ اللہ جو ہوتے ہیں احوال شخصیہ کی تعبیر ہے، اس کے تعلق سے 70 آیتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں، 70 آیتیں اس موضوع سے متعلق۔ شہریت اور مدنیت کے جو قوانین ہوتے ہیں جن سے حقوق طے کیے جا سکتے ہیں، جن کو سول لا کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو جو ہے سول کوڈ کہتے ہیں، وہ تجارت، معاملات، دیون، ان سب سے متعلق جو ہے وہ بھی 70 ہی آیتیں ہوتی ہیں۔ احکام و جرم و سزا سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم وہ کریں تو 301 آیتیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ جو ہے اس میں تکرار اس کو بھی شامل کیا۔ عدالتی قوانین 13، دستوری قوانین 10، اقتصادی قوانین 10، بین الاقوامی قوانین 25۔ یہ اخلاق کی اپنی کیا ہے؟ تحقیق۔ یہ صرف جو ہے اثرنا اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ اس طرح سے جو ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالی کہ عبدالوہاب خلاق نے یہ بات لکھی ہے کہ، اور اس کو پھر جانچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات جو ہے جو فضلاء متخصصین ہوتے ہیں ان کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے سن لیا اور یاد کر لیا، پھر اس کو کیا ہوتی ہے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی یہ ذرا سا ہم اس کو سرنا پرکھیں، قرآن صبح شام کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بات ہے خلاق نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایک مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ کتابوں کے نام ہم نے لکھ دیے آپ کے علم میں اضافے کے لیے، احکام القرآن سے متعلق کچھ کتابوں کے نام ہیں۔ ان میں علامہ ابو بکر جساس رازی حنفی کی کتاب احکام القرآن، مشہور کتاب ہے احکام القرآن لابی بکر الجساس رازی۔ ایک اور ہے احکام القرآن لابی بکر محمد ابن عربی، یہ المالکی۔ ایک محمد ابن عربی صوفی ہے، ابن عربی مشہور ہے، ابن عربی صوفی، اور اتنے بڑے وہ صوفی ہیں، اتنے بڑے فلسفی بھی ہیں، اور جو ہے
کیا کہتے ہیں کہ بہت محبوب شخصیت رہی ہے ہمارے یہاں بھی، اکابرین کے یہاں بھی. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو ابو بکر ابن عربی کا لقب کیا؟ امام اکبر. کیا لقب ہے؟ امام اکبر. تو امام اکبر کہتے ہیں تو ابن عربی مراد ہوتے ہیں. بہت بڑے فلسفی تھے. حضرت ہمارے اکابرین میں حضرت تھانوی، حضرت مولانا ناصر حسن گیلانی، حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات کے ان کے علوم کے بڑے دلدادہ تھے. فتوحات مکیہ جو ہے یہاں پر وفداروں کی لائبریری میں کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس پر کہ قاضی طیب صاحب کا کیا نا حاشیہ. تو یہ جو ہے بڑے ہیں تصوف اور فلسفے کے، لیکن لوگ ان کو صرف تصوف کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. بڑے فلسفی بھی تھے. اور بہرحال وہ مراد نہیں. یہ جو ابو بکر احمد کیا ہے؟ مالکی ہے، الگ ہے. اچھا، ملا دیوان کی تفسیرات احمدیہ یہاں ملتی بھی ہے. نیل المرام، ہندوستانی کے نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے کیا؟ نیل المرام. اور بھی کتابوں کا نام کیا دوسرا مصدر ہم سنت رسول اللہ کو کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کتاب اللہ سے متعلق جو بہت ساری بحثیں ہیں وہ فنی بحثیں ہیں جو تفصیلات کی تقاضی میں وہ بعد میں آئیں گے، بہت سارے چیزوں کو کور کرنا ہے. تو دوسرا ہے سنت. سنت میں ایک مسئلہ سنت کی تعریف کا مسئلہ ہے. آپ کیا ہی کہنا سنت کی تعریف کیا ہے بتائیے؟ یہ جو ہے سنت کی لغوی تعریف. اور طریقہ المسلوکہ فی الدین کی جو اصطلاحی جو تعریف کریں گے تو اس میں سنت میں اصل میں سنت رسول کے ساتھ سنت صحابہ اور بعد کے لوگوں کو بھی شامل کرنے کے لیے یہ تعریف کی جاتی ہے. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یہ فی الدین لگا کر کے سنت کو جب سنت رسول کے ساتھ مخصوص نہ کرنا، سنت صحابہ بھی لانا ہو، تابعین وغیرہ کے بھی طریقے کو لانا ہو، خیر القرون کے لوگوں کے طریقے کو بھی بتانا ہو، تو کیا تعریف کرتے ہیں. لیکن جو سنت جو ہے یہ اصطلاحی تعریف جو سنت کی وہ کیا ہے؟ ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. علامہ صحابی نے فتح المغیث میں اور صفت کا کیا ایسا. بہرحال آپ علیہ السلام کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، یعنی آپ کی موجودگی میں صحابہ کا کیا ہوا کام. آپ نے نخبہ میں پڑھی لیا اس بحث کو کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کام کیا تو رسول اللہ کی وہ بھی حدیث کیسے ہو گئی. اس لیے کہ عام بات یہ تھی کہ آپ صحابہ کو پوچھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کوئی کام کرتے تھے تو آپ علیہ السلام پوچھتے. صحابہ ایسا کر رہے ہوں گے ضرور آپ کے علم میں ہو. یا دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کوئی غلط کام کریں تو قرآن آیت سے ضرور انہیں کیا کر دیا گیا ہے؟ مطلب روک دیا گیا. اسی لیے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نازل والقرآن یہ قرآن منظورہ ہوتا. اور یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ منع ہوتا تو لنہا نہ القرآن، قرآن ہمیں کیا کر دیتا؟ روک. تو یہ تقریر ہوگی. یہ آپ ایک مسئلہ اور آتا ہے حجیت حدیث کا. اس مسئلے میں یہاں ذکر نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ آپ کے علم میں حدیث حجت ہے کیا ہے آپ کے علم ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اور اس کے جو منکر ہیں بہرحال آپ اس کو اتنا تو جواب دے ہی سکتے. ایک لمبا مسئلہ ہے. جیسے ہم نے قرآن کریم میں یہ طے کیا کہ 200 سے 500 احادیث احکام کی. اسی طرح احادیث میں کتنی حدیثیں ہیں جو احکام کی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی گئی ہے کہ احادیث میں 8000 حدیث. 8000 حدیثیں کیا ہیں؟ احکام کی. احکام کی حدیثوں پر جو سب سے بڑا موضوع ہے، سب سے بڑی کتاب جامع ہے جن میں سب سے زیادہ حدیث آئی احکام کی، وہ اعلاء السنن ہے مولانا ظفر احمد خانوی رحمۃ اللہ. سب سے زیادہ احادیث احکام پر مشتمل سب سے بڑی کتاب جو ہو سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ اعلاء السنن. اعلاء السنن میں 6000 کچھ آئے ہیں، 6122. اعلاء السنن میں کل کتنی حدیثیں ہیں؟ 6122 ہیں. بہت زیادہ سے زیادہ جو بات کہی گئی ہے وہ 8000 احادیث تک ہے. دیکھیے فقہ کے باب میں حدیث کی ویسے تو ہر اس میں اخلاق میں، عقائد میں، ساری چیزوں میں، لیکن فقہ کے باب میں حدیث کی بہت زیادہ اہمیت.
وہ آپ سمجھتے ہیں. مطلب قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ کا حکم دیا گیا، اگر حدیث نہ ہو تو نماز پڑھنا مشکل ہے. زکوٰۃ کا مشکل ہے، حج کا مشکل ہے، یعنی جو بنیادی اراکین بھی ہیں، ارکان اسلام جو ہے ان کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا تھا اگر کیا نہ ہو حدیث نہیں. تو اس طرح سے حدیث جو ہے قرآن سب سے نمبر 1 سرچشمہ ہے، مضبوط سرچشمہ ہے، لیکن وسعت کے اعتبار سے سب سے بڑا جو سورس ہے فقہ کا وہ کیا ہے؟ حدیث. چونکہ اس میں تفصیلات ہے، تفصیلات کے اعتبار سے حدیث کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہم ہے. حدیث کی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، جیسے حدیث کی کتابوں کی بھی اقسام ہیں، جوامع ہیں، سنن ہیں، مسانید ہیں، اجزاء ہیں، اور یہ سب جو ہے حدیث کی جتنی بھی قسم کی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں احکام کی حدیثیں موجود ہیں. لیکن کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جن میں کہ احکام ہی موجود ہیں، جس سے دوسرے احادیث موجود نہیں ہیں. ان میں سے بھی چند کا میں نام ذکر کر دیتا ہوں. عبد الغنی مقدسی کی 2 کتابیں بڑی اہم ہیں اس موضوع پر، ایک تو احکام اور ایک عمدۃ الاحکام، شیخ عبد الغنی مقدسی. ابن دقیق العید الامام لاحادیث الاحکام، علامہ شیخ ابن دقیق العید بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب الامام لاحادیث الاحکام. علامہ ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے المنتقى فی الاحکام. شیخ الاسلام کا جب مطلق بولا جاتا ہے تو علامہ ابن تیمیہ کیا ہوتے ہیں؟ مراد. اور بعد میں تو ایک عہدہ ہو گیا تھا خلافت عثمانیہ میں، شیخ الاسلام کیا ہو گیا تھا؟ ایک عہدہ ہو گیا تھا، اور جو بھی اس عہدے پر گیا وہ شیخ الاسلام ہوا. ورنہ تو یہ ہے کہ مطلق شیخ الاسلام جب بولا جائے تو علامہ ابن تیمیہ مراد. ہمارے بر صغیر میں عرف تھوڑا سا مختلف ہے، حضرت مدنی مراد ہے، یا پاکستان میں کس کو مراد دیتے ہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. ہم دونوں ہی بزرگ ہیں، ہمارے دونوں ہی شیخ الاسلام کے. ایک معنی جو عالم اسلام میں جو چرچا ہے مطلق بولا جائے تو علامہ ابن تیمیہ. حافظ ابن حجر عسقلانی کی ایک کتاب بلوغ المرام ہے، یہاں ملتی ہے بلوغ المرام من احادیث الاحکام. اسی طرح سے آثار السنن ہے، پہلے داخل نصاب اگر علامہ ظہیر احسن شوق نیلوی کی کتاب آثار السنن، اور ابھی نام لیا شیخ ظفر احمد عثمانی کی اعلام السنن. آگے بڑھتے ہیں ہم اجماع کی طرف. ٹھیک ہے، اجماع کی تعریف یاد ہے نا آپ کو؟ اجماع کے لغوی معنی کیا ہے؟ اتفاق کرنا. اجماع کے لغوی معنی کیا ہے؟ اجماع علی شیء، کسی چیز سے اتفاق کرنا. اور ایک معنی پختہ ارادہ کرنا ہے. فاجمعوا امرهم، کیا وہ پختہ حضرت کے بارے میں یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں فاجمعوا اجمعوا ان يجعلوا، صحیح، انہوں نے اتفاق کر لیا. اتفاق کرنا آگے بارے میں کہ بھائی اتفاق کر لیا کہ ان کو کیا ہے گہرے کنویں میں کیا رکھا جائے. بہت اچھا، بہت شکریہ. تو یہ اجماع کے معنی اتفاق ہے. اصطلاحی معنی اجماع کے کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ کے تمام متفقین، تمام مجتہدین کا کسی مسئلے پر متفق ہے. ایک تو وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں علماء کو کسی مسئلے پر اتفاق کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ آپ علیہ السلام سے جاتے پوچھ لیتے تھے، وہ اجتہاد بھی کرتے تھے تو آپ علیہ السلام سے ان کے سامنے پیش کرتے تھے. اجتہاد بھی اپنا، صحابہ اجتہاد بھی کرتے تھے تو وہ اجتہاد کامل نہیں ہوتا تھا جب تک کہ آپ علیہ السلام سے پوچھ لیں. آپ کو یاد ہوگا، پڑھا ہوگا حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی گئے اور انہیں پانی نہیں ملا اور ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی. غسل تو کہا وہ کیا کریں بھائی؟ کہا تیمم کریں گے. کہا تیمم کریں گے. یہ وضو کا تیمم ہم جانتے ہیں کہ بھائی 2 بار، ایک بار مار کے منہ پہ پھیر لینا، ایک بار ہاتھ پر پھیر لینا. غسل کا تیمم تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. حضرت علی نے کہا ایسا ہے اسی طرح کر لو، غسل کا تیمم بھی وضو ہی کی طرح کر لو. دوسرے صحابی نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ غسل میں تو ہر جگہ پانی پہنچانا ہوتا ہے تو اس کا تیمم بھی اسی طرح ہونا چاہیے. وہ زمین میں لیٹ کے انہوں نے پورے بدن پر کیا ہے کہ مٹی ملی پورے بدن پہ، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھی. آپ علیہ السلام کو اس کی خبر دے گئی تو حضرت علی کا ٹھیک کیا اور بہت زیادہ ہنسے اس باتوں پر.
کہ اس طرح کون سی نماز ہوتی ہے جس نماز میں طہارت مکان جسم سب کچھ شرط ہو، وہاں تم اس طرح سے کرو گے تو کیسی نماز ہوگی تمہاری؟ تو اجتہاد بھی صحابہ فرمایا کرتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش پڑا، تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسری بات اجماع میں وقت کا شرط ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں یہ سب شرائط ہیں، یہ ہر قید اس میں احترازی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بس صحابہ نے کر لیا ٹھیک ہے، اب جب دائرہ اسلام کا ہر طرف پھیل گیا تو کسی بھی زمانے میں اجماع ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمام مجتہدین ہونے چاہیے۔ اگر جا کے مخالف کر رہا مخالفت کر رہا کوئی اور وہ قابل اعتبار ہے، عقیدے کے اصلاح کے اعتبار سے معتبر ہے، تو اس ایک شخص کے بھی اختلاف کے بعد کیا نہیں ہو سکتا؟ اجماع۔ یہ اجماع کی تعریف کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی زمانے میں امت محمدیہ کے سارے مجتہدین کا کسی مسئلے پر کیا ہونا متفق ہو۔ یہ بڑے بہت بحثیں ہیں، اجماع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، مطلب چلیے تعریف کر دیا آپ نے، ممکن بھی ہے کہ نہیں؟ ایک جماعت ہے تو ممکن ہی نہیں، جماعت یہ کہتی ہے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں وہ جو صحابہ نے اجماع کیا کئی مسئلے میں تھے، بس پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، خلافت پر انہوں نے کیا اجماع کر لیا۔ اسی طرح سے قرآن میں باپ کا تذکرہ ملتا ہے، دادا کو بھی حصہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اس میں بھی اوپر تک، تو جد سادس کا خاص طور سے تذکرہ ملتا ہے کہ اوپر تک دینا ہے کہ نہیں دینا۔ صحابہ نے اجماع کیا اس کو، زمین اور ارحام وغیرہ کی توریث کا بھی کیا ہے اجماع ہے۔ تو بہت سارے مسائل میں صحابہ نے کیا کیا ہے؟ اجماع کیا۔ تو ایک جماعت یہ کہتے ہوئے سارے مجتہدین کا اتفاق ممکن ہی نہیں، تو ایک مجتہد کون طے کرے گا؟ مجتہد کون طے کرے گا؟ نمبر دو، سب کی رائے کیسے ہمیں معلوم ہوگی؟ جب بلاد اسلام میں اتنے دور تک پھیل گئے ہیں تو ہم رائے کیسے کیا کریں گے؟ معلوم۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں شروع میں اجماع ہو گیا، لیکن بعد کے ادوار میں بہت سارے لوگ اجماع کی جا رہے ہیں، لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اجماع ممکن ہی نہیں، واقع بھی ہوا ہے اور آج بھی کیا ہے، بالخصوص آج کے وقت میں کیا ہے، آج کے وقت میں، آج اس کے لیے انٹرنیٹ کے اور گلوبلائزیشن کے دور میں اب جو ہے کسی عالم کی رائے معلوم کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اجماع کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کی رائے آ جائے، ایسا نہیں بھائی، رفتہ رفتہ بھی اجماع ہو جائے۔ ایسا بہت ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں کسی مسئلے پر اختلاف تھا، بعد میں اجماع ہو گیا۔ جیسے حدیث کے کتابوں میں ایک باب ملتا ہے کہ الوضو بما مست النار، بتائی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ صحابہ میں دو جماعت ہیں، روایتیں بھی متعارض ہیں، لیکن بعد میں تابعین کے دور تک آتے آتے اجماع ہو گیا کہ پکی ہوئی چیز کے استعمال سے کیا نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اجماع میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک ہی دن یا ایک ہی وقت میں سب کی رائے آ جائے، آج کچھ لوگوں کی آ گئی، کل کچھ لوگوں کی آ جائے، کچھ دنوں رفتہ رفتہ کیا ہے کہ رائے آ جاتی ہے۔ جیسے کہ تقلید پر جو اجماع کی بات کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی تقلید پر اجماع ہوا، تو یہ اجماع کسی ایک جگہ تھوڑی ہوا ہے، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس اجماع کے لیے کسی نے کوئی مجلس بلائی، کسی شہر میں کسی نے کوئی مجلس منعقد کی ہو کہ تمام علماء کرام جمع ہو گئے ہوں اور انہوں نے اس چیز کو طے کیا ہو کہ صاحب یہ اب ائمہ اربعہ کی تقریر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر آزاد چھوڑ دیں گے تو فساد کا خطرہ ہے۔ ایسی کوئی تاریخی روایت کوئی نہیں ثابت کر سکتی کہ کسی ایک جگہ جمع ہو کر کے مجتہدین نے کیا کیا، ایسا نہیں، بلکہ رائے تو تیسری صدی سے ہی آنے لگی لوگوں کی، دوسری صدی کے بعد کہ بھائی ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں، وہ ان کو لیتے ہیں، وہ ان کو، اس طرح سے کیا ترتیب بنتی چلی۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اس درجے میں تقلید ان کے شاگردوں نے نہیں کی۔ اختلاف رائے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو وہ اختلاف کرتے ہوئے اختلاف کرتے، بہت سارے مسائل میں اختلاف بھی کرتے، مگر وہ کیا امام ابو حنیفہ کے منہج کو لیتے ہیں، منہج ان کا کیا ہوتا رہتا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ پھر کوفہ میں جو لوگ ہوئے وہ ان کی پیروی کرنے لگے، مدینے میں امام مالک کی پیروی کرنے لگے، تو پیروی رفتہ رفتہ لوگ کرنے لگے،
اور یہ کہنے لگے دوسری صدی کے آخر سے اور تیسری صدی سے ہی کہ بھائی ہم تو ان کے طریقے پر چلتے ہیں، ہم ان کے طریقے پر چلتے ہیں، ہم ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو طریقے رائج ہو گئے ان لوگوں کے، طریقے رائج ہو گئے ان لوگوں کے رفتہ رفتہ۔ بعد میں جو ہے اس طرح سے یہ ہوا کہ جب دیکھا گیا کہ لوگوں میں آزادی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر سارے لوگ یہی کہنے لگے کہ بھائی اب تقلید ہی کیا ہے ضروری۔ تو اس طرح سے رفتہ رفتہ ایک آدھ صدی میں ہوتے ہوتے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بھائی کوئی قابل اعتبار عالم ایسا نہیں رہا جو اس کا مخالف ہو۔ سبھی یہ کہنے لگے کہ ائمہ اربعہ کی کیا ہے تقلید واجب۔ تو یہ جو تقلید کے منکر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بتائیے تقلید ہوئی تو اجماع ہوا تو کہاں ہوا، کب ہوا، اس کی کوئی کون داعی تھا، کس شہر میں ہوا، کس کے گھر میں ہوا۔ اجماع کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی ایک وقت کوئی ایک جگہ، رفتہ رفتہ بھی اگر ائمہ کی رائے کسی ایک جگہ پر جا کر ٹھہر جاتی ہے تو وہ اجماع ہو جاتا ہے۔ تو وہاں تو ایک صدی اکیل چلی کسی رائے تک جاننے میں یا پہنچنے میں۔ آج کے دور میں اکثر بڑے علماء کے کیا ہے پیج سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہ ان کے جو ہے اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، صفحات بنے ہوئے ہیں، ان کے ادارے ہیں، ان سے رابطہ کرنا آسان ہے، ان کی رائے کا جاننا کیا ہے آسان ہے۔ اسی طرح سے آج فقہی اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں، اب تو اور آسان ہے کہ بھائی ہندوستان میں فقہ اسلامی اکیڈمی، یہاں کے علماء کسی رائے پر متفق ہو جائیں۔ اسی طرح جدہ اکیڈمی ہے، عراق میں اکیڈمی ہے، وہاں پر یورپی یونین ہے، مجلس العلوم کے لیے امریکہ میں، اس طرح مختلف جگہوں پر جو ہے فقہی اکیڈمیاں ہیں اور ان کا ایک دائرہ ہے، کوئی بر صغیر کو، کوئی ہندوستان کو، کوئی یہاں پر۔ اگر یہ سب کی رائے چاہے الگ الگ سالوں میں آ کر کے کسی ایک رائے پر متفق ہو جائے تو اجماع ہو جائے گا۔ تو آج کے وقت میں اجماع کو جاننا نسبتاً پچھلے زمانے سے کیا ہو گیا ہے آسان ہو گیا ہے۔ اور یہ بات کہ صاحب یہ جو ہے اس کی دلیل امام شافعی نے دلیل دی ہے ومن یشاقق کتاب الرسالہ میں اور کتاب الام دونوں میں، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولى، کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے علاوہ راستے پر چلے تو ہم جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے ذمہ دار بنا دیتے ہیں، بسات جہنم ٹھکانا دوسری ہی جائے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو اجماعی راستہ ہے وہ ایک حجت ہے، اور جو اس سے الگ ہوا ہٹ کر کے چلے گا وہ کیا ہوگا جہنم میں جائے گا، یہ قرآن کریم کی آیت کا حاصل۔ امام شافعی استدلال کرتا لا تجتمع امتی علی الضلالہ وغیرہ کی دلیل بھی پیش کی۔ اجماع کی پھر آگے قسمت احناف نے اس نقطے کو دیکھا کہ بھائی سب یہ بات جو لوگ اجماع کے منکر ہیں ان کی تو یہ دلیل ہے، سب کی رائے کا جاننا کہاں معلوم ہے، سب کی رائے سب سارے مجتہدین نے رائے دے دی ہو، اس کی کیا گارنٹی؟ ہو سکتا ہے کچھ مجتہد ہو تو خاموش رہیں۔ تو اسی لیے ائمہ احناف نے اجماع کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک اجماع صریح اور ایک اجماع ثبوتی۔ دیگر لوگ اجماع ثبوتی کو نہیں مانتے، احناف کہتے ہیں اس چیز کو۔ احناف اس نقطے کی طرف گئے کہ ہو سکتا ہے کیا خاموش، ہو سکتا ہے کیا خاموش، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ السکوت فی موضع البیان بیان، السکوت فی موضع البیان بیان، بیان کی جگہ خاموشی بھی بیان ہے۔ باقرہ کا سکوت مثال ہے، السکوت فی موضع البیان بیان، خاموش بیان کی جگہ میں خاموشی کیا بیان۔ کوئی ذمہ دار عالم ہوگا اور کوئی فقہی مسئلہ زیر بحث ہوگا اور وہ جانتا ہوگا کہ لوگ غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اس عالم کی خاموشی یا تو اس پر ہے کہ وہ متفق ہے، عدم اتفاق کے باوجود خاموشی یہ وہ ہے کہ کتمان علم پر جو جہنم کی سزا آئی ہے اس میں داخل، کتمان علم پر جو جہنم کی سزا آئی ہے کہ اس قسم میں کہ غلط چیزوں پر لوگ فتویٰ دے رہے ہیں یا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کیا ہے خاموش۔ تو یہ کوئی ذمہ دار عالم خاموش نہیں رہ سکتا، بیان کی جگہ میں کوئی ذمہ دار عالم خاموش، اس ان کی خاموشی دلیل ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کوئی شخص جو سمجھ رہا ہے کہ لوگ غلط کر رہے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے سمجھ رہے تو پھر وہ مجتہد ہی نہیں، یعنی وہ قابل اعتبار کیا ہے عالم ہی نہیں ہے، اس کے مخالفت کا بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں اجماع کے تو ممکن ہے، لیکن اجماع کے جو لوگ تعداد بتاتے ہیں وہ بہت مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے لیے کتاب ہے شیخ سعدی ابو حبیب نام کی کتاب موسوعۃ الاجماع، یہ کتاب ہے موسوعۃ الاجماع،
انہوں نے 1304 مسائل اجماعی ذکر کیے. تو لگ رہا ہے اتنا مسئلہ ہوگا اجماعی، مگر انہوں نے ذکر کیا کتنے؟ 1304 مسائل اجماعی ذکر کیے. حالانکہ اتنا ہے، لیکن چلو آدھا بھی اگر صحیح ہوا تو اجماع ہوگا. اب آتے ہیں قیاس کی طرف. قیاس جو ہے برابر کرنے کو کہتے ہیں. آج بھی سائز کو مقاس کہتے ہیں. سائز کو کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کہنا صاحب ہمیں جو ہے وہاں جائیں گے آپ جبہ وغیرہ خریدنے کے لیے، تو کہیں مقاس 5 و 50 بولے تو جبہ کی مقاس 5 و 50 ہمیں دے دو. 55 سائز کیا دے دو؟ جبہ دے دو، 56 کا دے دو. یہ ہمارا سائز ہے. ایسا دے دو 55 یا 56 کا کیا دے دو؟ سائز کا جبہ دے دو. تو آج کی مقاس کو کیا کہتے ہیں؟ سائز کا. قسط الثوب بالذراع، جو کپڑے کو ناپتے ہیں، سائز کو نکالتے ہیں ناپ کر کے، اس کو کہتے ہیں قاس. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قیاس کی جو لغوی معنی دیا ہو گیا، اس قیاس میں کیا اختلاف کرتے ہیں؟ قیاس ہے یا نہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. اصل میں قیاس اردو میں بھی چلتا ہے. قیاس کیا ہے؟ اردو میں بھی چلتا ہے یہ لفظ، اور خیال کے معنی میں چلتا ہے. قیاس جو ہے اردو میں کس معنی میں چلتا ہے؟ مطلب میرا قیاس تو یہی کہتا ہے، کہتے ہیں میرا قیاس یہی کہتا ہے، میرا اندازہ، میرا خیال. تو جب تک ذہن سے اردو والا قیاس کا مفہوم نہیں نکلے گا، اعتراض قیاس پر ہوتا رہے گا. سمجھ رہے؟ لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ قیاس کس معنی میں؟ گمان، خیال کے معنی میں. میرا خیال یہ کہتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں. جب تک یہ اردو والا قیاس جو ذہن سے نہیں نکلے گا، قیاس پر اعتراض کیا ہے؟ چلتا رہے گا. لوگوں نے قیاس بولتے ہیں گمان کا معنی رائے کا معنی نہیں، رائے ہے. حالانکہ آپ کی اصطلاحی تعریف سے اندازہ ہو جائے گا. تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعلت جامعہ، بعلت جامعہ. جیسے یہاں پر ایک لفظ توضیح طریقے سے میں نے لیا ہے، بعلت لا تدرک بمجرد اللغة، لیکن تمہیں سمجھانے میں وقت اس میں چھوڑ دو. بعلت جامعہ، تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعلت جامعہ. حکم کو متعدی کرنا ہے اصل سے فرع کی طرف کسی جامع علت کی وجہ سے. اس تعریف سے قیاس کے 4 ارکان معلوم ہیں. قیاس کے کیا معلوم ہوتے ہیں؟ 4 ارکان معلوم. نمبر 1 اصل، جس کو کہتے ہیں مقیس علیہ. نمبر 2 فرع، جس کو کہتے ہیں مقیس. نمبر 3 حکم، اور نمبر 4 علت جامعہ. یہ 4 قیاس کے کیا ہو گئے؟ ارکان ہو گئے. دیکھو قرآن کریم میں کوئی حکم آیا، وہ حکم آیا قرآن کریم میں جس چیز کے بارے میں حکم آیا، جیسے قرآن میں حکم ہے شراب حرام، یا حرام کے لیے لفظ آیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من الشیطان من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اجتنبوہ کا جو لفظ ہے یہ امر ہے، اور وضعی جو ہے اجتنبوہ الا تستعملوا، کیا لے کر استعمال ہے. تو یہ 4 چیزیں آ گئی. تو 4 چیزوں سے اللہ نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا نا. یہ شراب کو منع کر، تو شراب پر حرمت کا حکم لگا دیا گیا. شراب پر حرمت کا حکم لگا گیا. تو حرمت یہ حکم ہے. حرمت کیا ہے؟ یہ حکم ہے. اور شراب ہے مقیس علیہ. شراب اصل ہے جس کے بارے میں حکم آیا، جس چیز کے بارے میں حکم آیا وہ کیا ہوگا؟ مقیس علیہ یہ ہوگا. اب ہمیں جو ہے اسی حرمت کا حکم جو ہے آگے متعدی کرنا ہے. آگے کیا کرنا ہے؟ متعدی کرنا ہے. تو اب اس حکم کو جو اب ہم متعدی کریں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حکم شرعی کی جڑ تک پہنچنا ہوتا ہے کہ اس حکم کی بنیاد کیا ہے. شراب کے اوصاف میں غور کرنا ہوگا کہ شراب میں آخر وہ کون سا وصف ہے جس کی وجہ سے یہ حرام ہے. میسر جو ہے جوا کے، تو جوا میں وہ کون سا وصف ہے جس کی وجہ سے یہ حرام ہو سکتا ہے. انصاب جو ہے یہ بت سے متعلق چیزیں، بت پرستی، تو اس میں وہ کون سا وصف ہے جس کی وجہ سے یہ حرام ہے. ازلام جو ہے
یہ بھی اصل بیماری کی تیروں کے ذریعے وہ نکالتے تھے. تو یہ اس میں وہ کون سا وصف ہے جس کی وجہ سے حکم کیا ہے حرام؟ تو حکم کی علت کو تلاش کر مقیس علیہ کے تمام اسباب کو غور کرنا، مقیس علیہ کے تمام اوصاف میں غور کر کے اس ایک وصف کو ڈھونڈنا جو حکم کی کیا ہو سکتا ہے، بنیاد ہو سکتا ہے، جڑ تک پہنچنا. اور جڑ تک پہنچنے کے بعد پھر اسی علت کو، اسی جڑ کو ہم جہاں جہاں دیکھیں گے وہاں وہاں یہ حکم کیا ہے لگا دیں. پتہ اگر شراب کی ایک بوتل ہمارے پاس رکھی ہو تو ایک تو اس کا کیا ہوتا ہے، کلر ہوتا ہے. اب ایک کلر، کیا یہ کلر جو ہے کالا ہونا یا سرخ ہونا حرمت کا سبب ہو سکتا ہے؟ نہیں. بہت ساری چیزیں کا جوس جو ہے وہ سرخ ہے، انار کا جوس کیا ہوگا، سرخ ہوگا، لیکن کیا ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے. اسی طرح سے تربوز وغیرہ کا پانی بھی نکالیں تو کیا ہوگا، سرخ ہوگا، لیکن حرام نہیں ہوتا ہے. ایک سیال ہے، کیا سیال ہونا اس کا جو ہے سبب ہو سکتا ہے حرمت کا، اور یہ پانی تو سیال ہے، وہ سیال ہے. تو شراب کیا ہے؟ پھر غور کیا کہ شراب میں ایک وصف ہے جو نشہ لاتا ہے. شراب کیا ہے، نشہ آور، اس کا شراب سے کیا ہے نشہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ حرمتی کا سبب ہو سکتا ہے. اس لیے کہ عقل کی حفاظت جو ہے ایک مقصد شرعی، عقل کی حفاظت کیا ہے، ایک مقصد شرعی ہے. لہذا اس کا نشہ آور ہونا یہ علت ہے. شراب میں آپ نے یہ نکالا. اسی طرح سے تمام اوصاف میں تمام احکام کی جڑ تک جا کر کے وصف کو پہلے ڈھونڈنا، اور پھر وہ وصف جہاں جہاں ملے اس حکم کو منتقل کرنا. آپ بتائیں کتنا مشکل کام ہے. قرآن کریم کو یاد کر لینا بہت آسان ہے، لیکن ان میں آئے ہوئے احکام کی جڑ تک پہنچنا، وہ وصف کو ظاہر کرنا کتنا مشکل تھا. اب ہم نے دیکھا کہ اس کا نشہ جو ہے یہ دیگر اور چیزوں میں پایا گیا، تو اس طرح سے ہم نے ہر مسکل کو کیا ہے حرام. اور یہ سب ساری چیزیں کیا ہے حرام. نس بھی آ گئی کل مسکل حرام. تو یہ کام کتنا مشکل، آپ سمجھ رہے ہیں کتنا مشکل کہ اتنے احکام ہیں اور ہر حکم کی جڑ تک جانا ہے اور وہ وصف نکالنا، پھر وہ وصف جہاں جہاں ملے وہاں تک ہم حکم کو جہاں جہاں حکم لگائیں گے وہ فرق ہوگا. خمر تو مقیس علیہ ہو گیا، اصل حرمت حکم ہو گیا. اب یہ شراب کے علاوہ جہاں جہاں بعض لوگوں نے سگریٹ نوشی میں یہی دیکھی ہے سگریٹ سے نشہ ہے، وہاں پر تدخین کو حرام کہہ دیا. سمجھ رہے؟ اور بھی جن چیزوں میں نشہ ہے، گولی کوئی ٹیبلیٹ کو نشہ ہو وہ حرام ہو جائے گی، اس کا کچھ بھی نہیں، مجھے نشہ ہونا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں فرع بنتی چلی جائے. اور یہ جو ہم نے وصف نکالا اس کا نشہ آور ہونا، یہ کیا ہوتی ہے علتیں جاننا. ٹھیک ہے. اب جو ہے قیاس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. قیاس کی کیا ہے دو قسمیں ہوتی ہیں علت کے اعتبار سے. ایک جلی ہوتی ہے، ایک قیاس کی قسم کیا ہے جلی، اور جس کی علت کی نس میں صراحت، جس کی علت میں کیا نس میں صراحت یا اس کے علت پر کیا ہو گیا اتفاق ہو گیا. جیسے شراب کی علت جو ہے یا تو یہ جو ہے متفق علیہ کے اسکار تو کسی کا اختلاف، اور قیاس خفی ہوتی ہے کہ جس کی علت مستنبط کرنی ہوتی ہے، جس کی علت مستنبط کرنی ہوتی ہے اس کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے. جیسے سود کی علت کیا ہے، سود حرام، اس کی علت جو ہے کیا ہے. اپنے اختلاف دیکھا ہمارے یہاں موکیلی یا موصولی ہونا، بعض لوگ ادخار نکالتے ہیں جمع کرنا، تو یہ فرق ہو جاتا ہے. اچھا یہ ہم نے اس کو مختصر کر دیا ہے کیونکہ ابھی بہت ساری بات ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف مختلف کی مساجد کی طرف. ادھر آتے ہیں مختلف کی مساجد، تو میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر تاکہ جو ہے آپ اس کو کیا ہے ایک جو ہے ہاں یہ آج ہے بہت صاف مختلف کی مساجد. کرسی لے کے آپ جو ہے ایسا نہ آپ سے بات ہو کرسی لے کے تو یہ جو ہے مختلف مساجد میں نمبر ایک کیا ہے استحسان، نمبر ایک کیا ہے استحسان، نمبر دو استصحاب، استصحاب، اور نمبر تین ہے مصالح مرسلہ.
मसालिह मुरसला को इस्तिस्लाह भी कहते हैं, वरना मसालिह मुरसला हो रहा है। नंबर 4 है उर्फ, नंबर 4 है और नंबर 5 है कौल सहाबी और नंबर 6 है शराअ मन क़ब्लना, हमसे पहले लोगों की शरीयत, और नंबर 7 है सद्दे ज़रिया। शराअ मन क़ब्लना देख रहे, इस्तिहसान, इस्तिस्हाब, मसालिह मुरसला, उर्फ, कौल सहाबी, शराअ मन क़ब्लना और सद्दे ज़रिया। ठीक है, ये जो हुआ कि 7 है यहाँ पर इस्तिहसान। इसकी जो है आप थोड़ा सा इजमालन ही देख सकते हैं, है कि नहीं, ताकि ज़्यादा वो ना हो। है तो ये सब बहुत तफसील तलब मबाहिस है, समझ रहे हैं। इसलिए बिलखुसूस दौर हाजिर के जो मसाइल हल किए जा रहे हैं, इनमें इन मसाइल से बहुत ज़्यादा इस्तिफादा किया जाए। देखिए इस्तिहसान को हम देखें तो इस्तहसना शै, इस्तिहसान बहुत अहम कहा जाता है। वो हमने जो है ये नकल किया है उससे, इमाम अबू हनीफा के एक सवाल है उसमें कि जो मसला कयासी होता था उसमें इमाम साहब और उनके तलामिज़ा आपस में इख्तिलाफ भी करते थे, मुनाशा करते थे, ये इसकी जरा इसकी जरा इसकी जरा, लेकिन इमाम साहब कहते थे इन्नी अस्तहसिनु हाज़ा, वो सारे तलामिज़ा खामोश हो गए। जब अस्तहसिनु सब खामोश, तो समझते थे कि यहाँ पर कोई नया कोई अलग मसला है, कोई मजबूत मसला है। असल में है क्या, एक कयास से दूसरे मजबूत कयास की तरफ जाने का नाम इस्तिहसान, एक आसान था। ठीक है, एक कयास से दूसरे कयास की तरफ जाने का नाम ये क्या है। कयास जो है, इसको जरा और तफसील करो थोड़ा सा, कि कयास शरीयत के तमाम अबवाब में चलता है, फिक़ह के तमाम अबवाब में कयास चलता है। अब कयास को एक कायदा कुलिया समझना। इस्तिहसान जो है एक जुज़वी मसलहत है, एक जुज़वी चीज़ है जो हर जगह नहीं, कहीं कहीं खास हालतों में पाया जाए। वो कैसे, जैसे हुआ क्या, एक मिसाल ये समझें कि हमने शरीयत के किसी हुक्म को देखा और उसकी इल्लत एक वस्फ की, ठीक है, अब हमें वही वस्फ इस चीज़ में नजर आ गया, वही वस्फ हमें इस चीज़ में क्या है नजर आ गया, तो ज़ाब्ते में क्या तकाज़ा है कि वही हुक्म यहाँ पर मुतादी हो जाए, है ना, पहला वाला हुक्म यहाँ मुतादी, लेकिन इत्तेफाक से उस एक वस्फ के अलावा इस चीज़ में जो फ़र्क है उसमें एक दूसरा वस्फ भी था जिसका तकाज़ा है कि दूसरा हुक्म इस पर लगे। कयास क्या उमूमी तकाज़ा था कि पहला वाला हुक्म लगे, और इसका जो उमूमी दूसरी कोई ख़ास वस्फ मसलहत इसमें आ गई जिसका तकाज़ा है कि दूसरा हुक्म लगे। तो अब फ़कीह पहला वाला हुक्म न लगाकर दूसरा हुक्म यहाँ लगा। इमाम करफी की ये वजाहत है, जो तस्हील रसूल हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है ना 4 में, उसमें बिल्कुल इमाम करफी की ये वजाहत थी। तो तस्हील रसूल में मौलाना अब्दुल्लाह साहब और मौलाना यासर साहब, वो ये है कि मुज्तहिद एक तारीफ इमाम करफी की तर्जुमा है कि मुज्तहिद एक मसले में जो हुक्म लगा चुका है, जब उसी तरह का दूसरा मसला आ जाए तो उसमें वही हुक्म न लगे। क्यों कि कोई कभी दलील ऐसी मौजूद हो जिसकी वजह से उस जैसा पहला वाला हुक्म लगाना मुनासिब हो रहा है, वो वस्फ तो यहाँ पाया जाए, इसका तकाजा है कि वो हुक्म कयासी लग जाए, लेकिन यहाँ कोई दूसरा वस्फ भी पाया जा रहा है जो दूसरे हुक्म का तकाजा करता है। उसको जो है उसकी मिसाल से आप समझें। इस्तिहसान में जो है दूसरा वस्फ या दूसरी बुनियाद होती है, वो बुनियाद कभी तो कयासी हो जाती है और वो बुनियाद क्या है, कभी दलील वगैरह की वजह से। मिसाल के तौर पर रोजेदार आदमी भूल कर खा पी ले, कयास का तकाजा क्या है, आप रोजे की तारीफ भी कहते हैं 3 चीजों से रुकना है, वो रुका ही नहीं, तो कयास का तकाजा है कि उसका रोजा फासिद होना। हदीस आ गई, इस भूल कर खाने वाले के बाब में हदीस आ गई, उस हदीस की वजह से हुक्म बदल दिया। कभी ऐसा हो जाता है, इज्मा हो जाता है। जैसे
ایک مسئلہ طے ہے کہ معدوم کی بے ناجائز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو عن بیع ما لا یملک، انسان کے بس پاس جو چیز ہے ہی نہیں اس کی بے نہیں ہو سکتی۔ جیسے اڑتے ہوئے پرندے کو کوئی شخص کہتے ہیں بھائی جو پرندہ اڑ رہا ہے میں 500 بھیج دیتی ہوں، اس کی بے درست ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ بیع ما لا یملک ہے، یہ بے درست نہیں ہوگی۔ اب کیا ہے کہ ہم ایک دکاندار کے پاس گئے، جوتے بنانے والے کے پاس گئے، مثلا کسی فیکٹری والے کے پاس گئے، کہا جناب ایسا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہمیں میرے نام کے 5 جوتے چاہیے، پیسے ابھی لیں تو میرا ٹھیک۔ تو اب اس کہنے کہ یہ تو معدوم کی بے ہو رہی، وہ جوتا ہے نہیں بنا ہی نہیں، وہ تو بنائے گا بعد میں، معدوم کی بے۔ تو قیاس کا تقاضا ہے کہ ناجائز، لیکن بعد میں جو لوگوں نے جو ہے اجماع ہے اس پر کہ اگر اس کو جائز نہیں کریں گے تو مسائل بہت بڑے ہو جائیں گے۔ آدمی اتنا مال بنائے گا کیسے؟ بنا کر کے آدمی بناتا ہے لمٹ سے، اور اتفاقاً کسی کو ضرورت پڑ گئی، آپ کو آج 50 لوگوں کی دعوت کر دی، آپ ہوٹل والے کے ساتھ کو شام میں جو ہے 50 آدمی کا کھانا چاہیے، اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے کیونکہ بے معدوم ہے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ حرام ہے تو آپ 50 آدمی کو کھلائیں گے کیسے؟ بر وقت پہ بنا کر کے رکھے گا نہیں۔ اور اگر آپ نے کیا کہ کہہ دیا وہ شخص بنا لے بلا وجہ دکاندار کو اس فروخت نہیں ہوگا۔ تو اجماع کی وجہ سے قیاس کا جو اصل حکم تھا حرمت کا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ کبھی ضرورت کی وجہ سے بھی قیاس کو چھوڑا جاتا ہے۔ مائع قلیل اگر ناپاک ہو جائے، مائع قلیل کیا ہو جائے؟ ناپاک ہو جائے تو اس سے جو چیز لگتی جائے گی سب ناپاک ہوتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر بالٹی کا پانی ناپاک ہو گیا، اس میں کپڑا گر گیا آپ کا، تو کپڑا بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اب اسی کی ضرورت ہے کہ اب یہ کپڑا جو ہمارا ناپاک ہو گیا پاک کیسے ہوگا؟ ضابطے کا تقاضا یہ ہے کہ ناپاکی کے ساتھ جو بھی چیز لگی کیا ہو گئی؟ تو ہمارے پاس کپڑا ناپاک ہے، اب ہم نے اس پر ڈالا ہے مائع قلیل ہی تو ہوگا، درجہ نہیں ڈال سکتے کپڑے پر، مائع قلیل ہم نے ڈالا تو مائع قلیل بھی ناپاک ہو گیا، پھر پانی ڈالا وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا، پھر پانی ڈالا وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ تو پانی ڈالتے جائے کیا ہوتا جائے گا؟ سب ناپاک ہوتا جائے گا، تو کپڑا کبھی کیا نہیں ہوگا؟ پاک ہی نہیں ہوگا۔ انسان خود بھی کبھی پاک نہیں ہوگا، سمجھ رہے کہ اگر اس کو خود استنجا میں یا نہانے میں خود کبھی کیا نہیں ہوگا؟ پاک نہیں۔ تو اس ضرورت کی وجہ سے کیا کیا گیا ہے کہ اس کو ضابطے میں یہاں پر کیا کر دیا ختم کر دیا۔ مائع قلیل اگر کسی چیز سے لگے ناپاک ہو جائے تو اس قیاس کو یہاں پر ختم کر دیا۔ تو یہ استحسان یعنی جو قیاس کی جو بنیاد علت ہوتی ہے وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی ضابطے کا تقاضا ہے وہ یہ حکم لگے، مگر اتفاق سے اس جگہ پر کوئی خاص یا نص ہے یا اجماع ہے یا کوئی اور مصلحت ہے جس کی وجہ سے پرانا حکم نہیں لگایا جائے۔ فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پر قیاساً کوئی اور حکم ہوتا ہے اور استحساناً کوئی اور۔ ایک مسئلہ اور بھی تھا کہ امام شافعی کا نظریہ استحسان کے تعلق سے مختلف ہے، مگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بات دراز۔ ایک ہے دوسری طرف آتے ہیں استصحاب۔ استصحاب کے لغوی معنی کے ساتھ میں لانا یا صحبت کو طلب کرنا، ساتھ رہنے کو طلب کرنا کہ تم میرے ساتھ رہو، تم میرے ساتھ۔ لغوی تعریف کیا ہے اس کی؟ کہ سابق میں کوئی حکم لگ چکا ہے، سابق میں کوئی حکم لگ چکا ہے، وہی حکم ہمیں حاضر میں بھی لگانا، اس کو استصحاب ہے۔ کوئی حکم پہلے لگ چکا ہے، وہی حکم کو ہمیں موجودہ زمانے میں بھی رکھنا ہے، اسی کو کیا ہے؟ استصحاب ہے۔ مثال کے طور پر ایک بالٹی پانی آپ گھر میں رکھ کر کے اور بالکل صحیح صاف ستھرا پانی تھا، بالٹی میں رکھ کر کے اس کو آپ نے ڈھک دیا، آپ آئے 4-5 دن کے بعد سفر سے آئے تو یہ بھی احتمال ہے کہ بھائی کسی نے پانی کو ناپاک کر دیا اور پھر ڈھک دیا، تو بھی وجہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ایسی کوئی دلیل آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ الاصل فی الماء الطہارۃ، چونکہ ہم رکھ کر گئے تھے نا، الاصل فی الماء الطہارۃ یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اصل اس اصل کی جو ہے سمجھ آ جائے، اس کی جو ہے بہت ساری مثالیں ہمارے اشباح النظائر میں بھی ایک آپ نے قاعدہ پڑھا الاصل براءۃ الذمہ، الاصل کہ ذمہ کا بری ہونا اصل ہے۔ یہ کیا ہے کہ شریعت نے ہر انسان کو کیا ہے کہ دوسرے کے ذمے سے آزاد پیدا کیا، تو
جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے تب تک ہم کسی پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتے. یہ سب کیا ہے؟ استصحاب کے درجے کہ ماضی میں کوئی حکم لگ چکا ہو ہم اس کو آج تک بھی باقی رکھیں گے تو اس کو کیا ہوگا کہ استصحاب ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ یہ گھر جو ہے جس کا مالک کوئی اور ہے، معلوم ہے کہ مالک کھلا ہے، 5 سال کے بعد اگر یہ مسئلہ ہے کہ اس گھر کا کون مالک ہے تو ہم لوگ کہیں جب تک کوئی دلیل نہ ہو الاصل بقاء الملک للملک، اس میں کیا رکھنا ہے باقی. اس کی بھی بہت سارے قسمیں بنتے ہیں استصحاب کی، اور حضرت مفتی صاحب جو ہے تشریف لا چکے ہیں تو اب اس میں کچھ اور بھی یعنی آپ کو کہنے کے ساتھ ساتھ کچھ کیا ہے کہ مفتی صاحب سے کچھ درخواستیں بھی ساتھ ساتھ میں کیا رہیں گی، چلتی رہیں گی، اور تفصیلات کو ان شاء اللہ بعد میں اور لائیں. اب آتے ہیں ہم تیسری قسم ہے مسائل کی جو ہے مختلف مسالے میں. پہلی قسم کیا گزری؟ استحسان. نمبر 2 استصحاب. اب ہم تیسری قسم میں آتے ہیں مصالح مرسلہ کی طرف. تیسری قسم کیا ہے؟ مصالح مرسلہ. آپ یہ سمجھیں کہ شریعت میں مصلحت ہی اصل ہے. شریعت میں کیا ہے؟ مصلحت ہی کے لیے ساری شریعت ہے. انسانوں کی مصلحت دینی اور مصلحت دنیاوی دونوں ہی مصلحت کے ہی لیے شریعت آئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 5 چیزیں. نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت، نمبر 3 مال کی حفاظت، نمبر 5 عقل آ گئی، نمبر 4 عقل کی حفاظت، اور نمبر 5 نسل کی حفاظت، اور بقول بعض چھٹی چیز آبرو کی حفاظت. یہ دین کے مقاصد 5 یا مقاصد 6 ہے. یعنی کل جو شریعت کے احکام ہیں وہ اصل دین کی حفاظت کے لیے کیا ہے آئے. تو مصلحت تو ہے ہی شریعت. یہ مرسلہ ہے کا مطلب غیر مبینہ. مرسلہ کے کیا معنی ہیں؟ کچھ مصلحتیں ایسی ہیں جنہیں شریعت نے بیان کر دیا. مثال کے طور پر وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ بھائی بتوں کو برا بھلا مت کہو ورنہ اللہ کو بھی کیا ہے وہ لوگ برا بھلا کہیں. مصلحت سد ذریعہ میں بھی ہے جس کا آگے کیا کریں گے تصدیق کریں. تو کچھ مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شریعت نے بیان کر دیا حساب سے. جیسے کہ جو 5 چیزوں کی حفاظت، جیسے دین کی حفاظت ہی کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی کیا نہیں کیا جائے گا، دین میں داخل نہیں کیا جائے. جان کی حفاظت کے لیے بہت سارے احکام ہیں. احساس کا مسئلہ ہے کہ انسان کو جو آزادی دی گئی ہے، فکر کی آزادی، قول کی آزادی، عمل کی آزادی، ساری چیزوں کی آزادی، یہ کیا ہے؟ انسان کی اس کی حفاظت. عقل کی حفاظت ہی کے لیے شراب کو اور تمام نشاور چیزوں کو کیا ہے حرام کیا گیا. نسل کی ہی حفاظت کے لیے نسل بندی وغیرہ جو ہے ان سب کو کیا کیا گیا ہے حرام کیا گیا. وعد الخفی زندہ درگور کرنے کو حرام کیا گیا. عزل کے بارے میں بھی مختلف قسم کے مسائل، ابوشن وغیرہ کے لیے جو مسائل آتے ہیں یہ سب کیا ہے نسل کی حفاظت. تو کچھ مقاصد وہ ہے جو شریعت نے بیان کر جن کی رعایت کرنا ہی کرنا. کچھ مصالح ایسے ہیں کہ جن کی رعایت ہمیں نہیں کرنی. یہ بھی کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی سود لے رہا ہے، آپ بعد میں ادا نہیں کر رہا ہے تو معاف کر دو کسی طرح سے. ایسے لوگوں کی رعایت بھی نہیں کی جائے گی ورنہ سود پر کیا ہو جائیں گے چلیے. تو کچھ مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت نے نہ ان کو کہا کرنا ہے اور نہ کہنا ہے کہ نہ کرنا. ایسی مصلحتیں کیا اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں، اس کو مصالح مرسلہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مصالح مرسلہ کا بہت زیادہ ہے. ہم نے جیسا کہ کہا کوئی ایک بھی مصدر، کوئی ایک بھی قاعدہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو لوگ کیا کرتے ہیں انکار کرتے. سبھی لوگ یہ جو ہم آج دروس کی پابندی کر رہے ہیں، مدرسے قائم کر رہے ہیں، نصاب بنا رہے ہیں، ٹائمنگ اپنی بنا رہے ہیں، یا دنیا بھر میں جو نظام بنا رہے ہیں، یہ سب مصالح مرسلہ. مثال کے طور پر جو چند مثالیں دی گئی ہیں مصالح مرسلہ کی کہ حضرت ابو بکر نے قرآن کو جمع کیا، حضرت عثمان غنی نے قرآن کو صاحب میں جمع کیا، یہ مصالح کیا ہیں مرسلہ. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا صنعاء سے، یمن سے، کہ 10 لوگوں نے مل کر کے ایک شخص کو کیا کر دیا قتل کر دیا. انہوں نے کہا 10 کو قتل کر. انہوں نے کیا کہا 10 کو قتل کیا جائے گا. یہ مصالح مرسلہ نے بیان نہیں کیا. ان کا اپنا یہ قیاس تھا اور اس میں مصلحت وہ سمجھتے تھے ورنہ سب مل کر قاتل بن جائیں گے، مجموعہ قتل کرے گا کسی کو. اسی طرح سے
جیل وغیرہ جو بنائے گئے یہ سب کیا ہے؟ مصلحت کے لیے. جامعات وغیرہ جو بنائے گئے یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مصلحت. تو سارے ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارے لوگ مصلحت کو مانتے. بعض مسائل میں اصلاً کیا ہوا ہے؟ اختلاف ہوا ہے جس کو بیع الآداب کہتے ہیں. اس کی مثال لکھی ہے کہ نہیں لکھی یہاں پر. یعنی ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، اصل ایک جزئی اختلاف ہے. ایک شخص نے ایک سامان بیچا کسی کو، ایک شخص نے کسی کو سامان بیچا 50 میں یہ سامان کو 1.5-2 مہینے کے بعد وہی سامان جو ہے اس نے 200 روپے میں خرید لیا. وہی سامان اسی شخص سے 200 روپے میں خرید لیا. یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہو سکتا ہے سود کا، کہ کسی کو کسی سے 50 روپے سود لے کر کے لوٹانا ہو 200 روپے تو علت بے کی نکال لے گا وہاں پر. ایسا ہے کہ ایسے تو فقہا حرام کہتے ہیں ایسا ہے کہ تم بیچ دو ہم سے یہ 500 روپے میں اور کل کر کے ہم تمہیں یہ چیز لوٹا دیں گے 1000. یہاں احناف نے اس مسئلے کو منع کیا، دیگر لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا. تو کسی ایک خاص کہا جاتا ہے کہ مسائل مرسلہ کو امام مالک مانتے ہیں احناف نہیں مانتے. تو ایسے موقع پر موضع اختلاف کو لوگ کیا نہیں کرتے ہیں؟ طے نہیں کرتے. ورنہ مسائل مرسلہ کے سبھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں 3 شرطیں ضرور ہیں. یہ بھی ایک موضوع ہے، چلو میں مختصر کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو مصلحت مرسلہ ہونی چاہیے وہ شریعت کے عمومی مقاصد سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. شریعت کے عمومی مقاصد سے ہم آہنگ. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ معقول بھی ہونا چاہیے، وہ غیر معقول اور پٹام نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں سب کی مصلحت ہونی چاہیے، کسی خاص جماعت کی یا کسی خاص لوگوں کی مصلحت. آئیے ایک مسئلہ آپ لاتے ہیں عرف کا. مختصر میں وہ سب چاہتے ہیں مصادر پر کلام. ایک مسئلہ ہے عرف کا. اجماع کیا تعریف ابھی آپ نے کی نا، کیا مجتہدین کا کسی مسئلے پر اجماع، یہ عوام الناس کا اجماع. عرف کیا ہے؟ اجماع. لیکن یہ کس کا اجماع ہے؟ عوام الناس کا اجماع. عرف کی بڑی اہمیت ہے. دنیا میں جتنے بھی قوانین بنے ہیں جب سے حکومتوں کا قیام دنیا میں ہے اور جب تک رہے گا سب کی بنیاد عرف پر ہے. کسی بھی ملک کا قانون اس ملک میں رائج طریقوں کو اور لوگوں کا جو مزاج ہے سماج میں رائج عادتوں کو بالکل یا کیا نہیں کر سکتا ہے؟ نظر انداز نہیں کر سکتا. ہر زمانے میں جو قوانین بنے ہیں ملکی ان میں عرف کو کیا رکھا گیا ہے؟ اہمیت دی گئی. ہمارے فقہاء نے بھی حضرت امام سرخسی نے مقصود کو لکھا الثابت بالعرف كالثابت بالنص. نص کا درجہ ہے. عرف کیا ہے؟ عرف یہ ہے کہ اس کی جو اصطلاحی تعریف آپ نے اشباح نظر میں پڑھ لیا ہے نا، یاد ہے کسی کو؟ اشباح شروع نہیں ہوئی؟ اچھا آج سے شروع. چلو ما استقر في النفوس بالنفوس وتلقته الطباع السليمة بالقبول فعلا وقولا. یعنی کیا ہے؟ سیدھا سیدھا کہ عام لوگوں کی جو عادتیں، عام لوگوں کی جو کیا ہے عادتیں ہیں، لوگ کرتے جا رہے ہیں قولی اعتبار سے فعلی اعتبار سے جو چیز رائج ہو چکی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نص کے یا ماقبل میں ثابت اجماع کی کیا نہ ہو خلاف. اتنی سی بات. یہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں شرط یہ کہ کسی خاص علاقے کے لوگ نہیں بلکہ اس سے عام ہو، مختلف ملکوں میں کوئی چیز رائج ہو گئی ہو اور وہ نص کے خلاف، تو وہ عرف کیا ہے؟ قابل. اس میں بھی کچھ چیزیں شرط ایسا کہ تعریف سے سمجھ میں آ گئی ہو. نمبر 1 پہلے سے کوئی عرف چلا. ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک کے لوگ طے کریں کہ صاحب دیکھیے آج سے ہم ایسا کرنے جائیں گے اور کل جو ہے فقیہ کے پاس دارالفتہ کا فتویٰ بھیج دیں دیکھیے ہم نے طے کیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کل سے ایسا کریں گے لہٰذا اس عرف کا اعتبار کیا جائے. مفتی نہیں پڑھ پاتی بات. معمول بھی منذ مدت طویلہ. یہ شرط کہ عرف کیا ہے؟ ایک لمبے عرصے سے معمول بھی ہو گئے. نمبر 2 یہ ہے کہ عرف عام ہونا چاہیے، کسی ایک گروہ کا عرف خاص نہیں ہونا. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس عرف کی بنیاد پر لوگ پابند ہوتے ہیں. اس عرف کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟
پابند ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دینا تو دے دیا، نہیں دینا نہیں دیا، ایسا نہیں. وہ عرف کی ایک حیثیت معاہدے کسی ہو گئی ہو، لوگ اس کی پابندیاں کرنے لگے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تیسری کے نص کے کیا نہ ہو خلاف. تو یہ عرف کیا ہے کہ یہ معتبر عرف جو ہے شریعت کے، اس میں بہت سارے بحثیں ہیں لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں اس لیے کہ دیکھو عرف کی بڑی حیثیت. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ملم یعرف اعلی زمانی فهو جاہل، جو پڑھا ہے یہ جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو، جو فقیہ و فقیہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جاہل. فقیہ کو اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہونا کیا ہے؟ آج جو ہے ہمارے مفتیان کرام کیا ہوتے ہیں، بہت سے وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے فتویٰ دینے میں وہ نقل جائے. مفتی میں تھوڑا سا حالات سے واقفیت نہیں سمجھ رہے، لچک پہ ہونا چاہیے اور یہ بھی ضرورت اور مصلحتوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور ساتھ میں جو ہے زمانے پر نظر ہونی چاہیے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے. تو عرف جو ہے ایک ذمہ داری کا کام، اس کو جاننا ہوگا. اور آپ نے شریعت کے جو 5 قواعد کبریٰ ہے، اشباہ و نظائر میں جو شروع میں 6 قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ لا ثواب الا بالنیت، دوسرا الامور بمقاصد. الامور بمقاصد یہاں میں لا ثواب الا بالنیت کیا ہے؟ داخل اس کے 2 الگ الگ نہیں ہیں. بقیہ جو اور ہے 4 کیا؟ الیقین لا یزول بشک، المشقۃ تجلب التیسیر، العادہ محکمہ. یہ عرف یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کے 5 قواعد کلیہ کبریٰ ہیں. تو عرف کی کیا ہے؟ بہت زیادہ اہمیت. آپ مثال پڑھیں گے، سینکڑوں مثال کہ اس زمانے میں آتی ہے. اس کی استثناء کی مثال ابھی تھی ہم نے، بیع معدوم کو جائز قرار دیا گیا ہے. مسئلہ اسی طرح تعلیم قرآن پر قدرت وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے تو جائز ہے کہ ناجائز ہے. اور بہت سارے مسائل، تضمین نظیر مشترک ہے. شاہد اور گواہوں کا تذکیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام ابو کہتے تھے نہیں ہوگا، بعد کیا صاحبین نے کہا کہ ہوگا. اس کی حجیت وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے. اس کو ہم جو ہے چونکہ یہ آپ پڑھیں گے اسباب میں، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہے مسئلہ قول صحابی کا. ایک مختلف کے مسائل میں ایک مسئلہ کیا آتا ہے؟ یہ نمبر کیا ہے؟ چوتھا ہے. 5ویں پر آ گیا. اچھا چلو قول صحابی. دیکھیں حضرات صحابہ کا جو قول ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس میں شریعت اسلام صحابہ نے دیکھا ہے قرآن کے نازل ہوتے اقوال کو دیکھا ہے، اترتے ہوئے دیکھا، اس لیے وہ نصوص کو اور شریعت کو جتنی اچھی طرح سے وہ سمجھ سکتے ہیں بعد والے نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ان کے قول کی بھی بہت زیادہ اہمیت. ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی فقہی مسئلہ آثار صحابہ سے کیا نہیں ہے؟ آثار صحابہ سے کوئی فقہی مسئلہ بے نیاز نہیں. آثار صحابہ ہی کی بنیاد پر مسلک کیا ہے؟ تیار ہے. ہر فقہی مسلک میں کسی نہ کسی کا کیا ہے کہ اثر ہے، کسی صحابی کا اثر ہے. فقہ حنفی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا کیا ہے؟ سب سے زیادہ دخل ہے، اثر ہے. حضرت علی بن کوفہ میں ان کے قضایا کا بھی بڑا دخل ہے. حضرت امام مالک پر حضرت عبداللہ بن عمر کا بڑا دخل ہے، ان کے اثر کا، اور فقہاء مدینہ سب کا. تو اسی طرح سے قول صحابی سے کیا نہیں ہو سکتے؟ بے نیاز. قول صحابی حجت ہے کہ نہیں حجت ہے، اس میں پہلے دائرہ اختلاف کو طے کرنا ضروری ہے. صحابہ کا وہ قول جو مدرک بالقیاس نہیں، وہ مرفوع کا حکم متفق علیہ مسئلہ ہے. صحابہ کا وہ کلام جو مدرک بالقیاس نہیں ہے تو کس کے درجے میں ہے؟ وہ مرفوع حکمی. مرفوع آپ نے پڑھا نا شمار ہے، اس میں نقطہ وغیرہ میں اور مسلم کے مقدمے میں مرفوع حکمی ہے وہ. اچھا صحابہ کا اجماع متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اختلافی اور قیاسی اجتہادی مسئلہ ہو، ایک طرف صحابی کا قول ہے اور ایک طرف جو ہے تابعی کا قول ہے یا تابعی کا اجتہاد، تو ہم کس کو کیا دیں گے؟ ترجیح. اس سلسلے میں اختلاف. احناف قول صحابی کو حجت مانتے ہیں. احناف کیا ہے؟ قول صحابی کو حجت مانتے ہیں. شوافع قول صحابی کو حجت نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نحن رجال کا بھی مسئلہ شوافع سے بات شوافع سے کیا ہے؟ منقول. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارا امام مولانا موضوعی سے کیوں اختلاف؟ جب امام شافعی بھی قول صحابی کو حجت نہیں مانتے تو پھر جو ہے مولانا موضوعی سے کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو قول صحابی ہے یہ فروعی مسائل میں قول صحابی کا مسئلہ ہے، اور وہ جو اختلاف ہے وہ عقائد اور اصولی طور سمجھ رہے ہیں، یعنی اصلاً وہ عدالت صحابہ کا مسئلہ.
وسلم وہ کس کا مسئلہ ہے کہ وہ عدالت صحابہ کا مسئلہ ہے. اجماعی مسئلہ ہے کہ صحابہ کیا ہے؟ عادل ہیں. اور مولانا مودودی کی تحریروں سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ عادل نہیں. وہ مسئلہ ہے اختلاف. حجیت قول صحابی یہ مولانا مودودی سے ہمارا اختلاف اس مسئلے میں نہیں ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ نظریاتی یہ مسئلہ نہیں ہے. ایک فروعی مسئلہ ہے اور اس میں بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے. سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. چھٹی قسم کیا ہے؟ شرائع ما قبلنا. یہ بھی ایک مصدر ہے. قرآن میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو پہلی شریعت میں تھی وہی بعد کی شریعت میں. جیسے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والا مضمون. قصاص کا جو یہ اصول ہے کہ قتل جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اوپر فرض کیا اللہ نے. لیکن شریعت میں بھی کیا ہے؟ تو ما قبل کی شریعت بھی ہمارے لیے کیا حجت ہے. اس سلسلے میں 3 وضاحت ہوتی ہے. نمبر 1، شرائع ما قبلنا کا کوئی ایسا حکم جس کی صراحت قرآن نے کیا کر دی اور تائید کر دی، وہ ما قبل کی شریعت ہے ہی، وہ ہماری شریعت. ٹھیک ہے. نمبر 2، ما قبل کا کوئی ایسا حکم جسے شریعت اسلامیہ نے منسوخ کر دیا، وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں. تیسری قسم یہ ہے کہ ما قبل کی شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں شریعت کیا ہے کہ خاموش. تو وہاں پر ہم کیا کریں؟ ان کی چیزوں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. یہی ماننے میں اس تفسیری اسرائیلی روایات کی اہمیت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی روایتوں یا ان کی باتوں کو کتنا قبول کر سکتے ہیں، کتنا قبول نہیں کر سکتے. اخبار سے متعلق، خبروں سے متعلق تو ان کی باتیں قبول کی ہی جاتی ہیں بشرطے کہ ہم اس کو نص کا درجہ یا وہ نہ دیں یا صدق اور کذب کی طرف جائے پہ گئے. لیکن فقہی مسئلے میں ہم کہاں تک ان کی رعایت کریں گے، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. احناف کے یہاں شرائع ما قبلنا بھی حجت، اور دیگر حضرات کیا ہے کہ شرائع ما قبلنا کا حجت نہیں مانتے. قرآن نے کہا لیکن جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہر ایک کی شریعت الگ الگ ہے لہٰذا ہم نہیں مانتے. اس میں جو ہے اور بھی کچھ مسائل ہیں اور ہم اس کو آخری مصدر پر آتے ہیں کیونکہ وقت ہی ہو رہا ہے. آخری مصدر ہے سد ذریعہ. آخری مصدر کیا ہے؟ ذریعہ کے معنی وہی جو ذریعہ جس کو ذریعہ. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں جو مقاصد کا درجہ رکھتے ہیں اور کچھ احکام شریعت میں ایسے ہیں جو وسائل اور ذرائع کا درجہ رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں طرح کی شریعت میں کیا ہے احکام. اتنی بات طے ہے کہ حلال کا ذریعہ حلال ہوگا، حرام کا ذریعہ حرام ہوگا، واجب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ ما لا یقوم الواجب الا به فهو واجب. جس کے ذریعے کیا ہے کہ واجب ادا نہ ہو مگر جس پر واجب کی ادائیگی منحصر ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ واجب. تو یہ سد ذریعہ. سد ذریعہ یہاں جو سد ذریعہ جس کو ہم بات کریں وہ ہے کہ ذریعہ الی الحرام. ذریعہ الی الحرام کیونکہ بند کرنا. سد کے معنی کیا کرنا ہے؟ حلال کا ذریعہ یا واجب کا ذریعہ یا فرض کا ذریعہ اس کو سد بڑے کرنا ہوگا، اس کو تو فتح کرنا. کیا کرنا ہوگا؟ وہ فتح کا بھی ذریعہ ہوگا نا. جب ہم سد ذریعہ کی بات کرتے ہیں تو حرام کا راستہ بند کرنا. دیکھیے شریعت میں جو ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں سد ذریعہ. نمبر 1، ولا تسبوا والی مثال ہم نے دی تھی کہ بتوں کو برا بلا مت کرو ورنہ تو خدا کو بھی کیا کہیں گے؟ برا بلا کہیں گے. دیکھیے بتوں کو برا بلا کہنا کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ صرف اس لیے منع کیا لا تقولوا راعنا، کیونکہ راعنا میں اشتباہ ہو جاتا تھا تو کہا تھا کہ انظر نہ. آپ نے سراجی میں موانع ہے اس میں پڑھا کہ قاتل کیا نہیں ہوگا؟ وارث نہیں ہوگا. حدیث کیا القاتل لا یرث. القاتل کیوں اس کو محروم کیا جا رہا ہے؟ قتل کے راستے کو بند کرنا. قتل کے راستے کو ورنہ تو مالدار باپ کا بیٹا باپ کو مار دے گا. کیا کرنے کے لیے؟ مال کو ہڑپنے کے لیے وہ مار دے گا، قتل کر دے گا اور یہ ایسا سلسلہ چل پڑے گا. تو کہا بھائی قاتل کو یہیں پر محروم کر دو مال سے ہی تاکہ کیا ہو جائے؟ حرام کا ایک راستہ بند ہو جائے. اس طرح اور بھی بہت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو قتل نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہ محمد اپنے ساتھیوں کو کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں. تو سد ذریعہ جو ہے شریعت میں کیا ہے کہ ایک محمود چیز ہے. آپ دیکھیے گزشتہ انبیاء کی قبر گزشتہ قوموں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ مسجد بنا لیا. نماز کے پڑھتے تھے، عرس وغیرہ قائم کرتے تھے. حدیث میں اس کو کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا.
اصلاً زنا حرام ہے، لیکن اسی وجہ سے تمام دوائی زنا کو کیا ہے؟ حرام کیا۔ قرآن میں لا تزنوا کی بجائے کیا تعبیر استعمال کی؟ ولا تقربوا الزنا، جس سے دوائی زنا وغیرہ سب کیا ہو گئے؟ حرام۔ تو دیکھیے جو ہے یقینی طور پر جو حرام کا مسئلہ ہوتا ہے، یقینی طور پر اگر وہ حرام کا ذریعہ، یہاں بھی دیکھنے کی چیز ہے، کوئی ذریعہ بن رہا ہے حرام کا یقینی طور پر، سبھی لوگ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اصل مانتے ہیں۔ راستے میں کوئی شخص کیا کر دے، کنواں کھود دے، متفقہ طور پر کیا ہے؟ حرام۔ ظن غالب یہ ہے کہ وہ حرام تک یا ناجائز تک پہنچائے گا، اور بالاتفاق سب کے یہاں کیا ہے؟ قابل عمل۔ یہ جو سد ذریعہ جس میں اختلاف کیا جاتا ہے، اس کی صورت یہی ہے کہ صاحب کوئی ایسا کام ہے جس کے بارے میں فساد یقینی بھی نہیں ہے، ظن غالب بھی نہیں ہے، فساد یقینی بھی نہیں اور ظن غالب بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے ایسے ذریعہ کو ہمیں حرام کہنا ہے یا نہیں کہنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو سد ذریعہ حرام کے راستے کو کیا کرنا ہے؟ بند کرنا۔ ذرائع کا اعتبار کیا ہی گیا ہے ہر جگہ۔ آپ جب اسباب النظائر پڑھیں گے تو آپ کو اس کی مثالیں ہر قاعدے کے ذیل میں کیا ہیں؟ مل جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ جہاں پر حرام کے ذریعے کو بند کرنے کے لیے فقہا نے فتاویٰ جاری، حرام کا ذریعہ بننا یقینی ہے، متفق ہے، حرام کا ذریعہ بننا ظن غالب ہے، کیا متفق ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ اختلافی ہے کہ سد ذریعہ امام مالک کے یہاں حجت ہے، احناف کے یہاں حجت نہیں۔ احناف کیا حجت نہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ وہ سد ذریعہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ فساد یقینی نہیں ہے، ظن غالب نہیں ہے، ہم وہاں پر قیاس چلاتے ہیں۔ ہم وہاں کیا چلاتے ہیں؟ قیاس چلاتے ہیں۔ وہ قیاس کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ قیاس کے دائرے میں آئے گا تو اس کو اعتبار کریں گے، قیاس کے دائرے میں آئے گا تو ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ ہم سد ذریعہ کو کوئی اصول نہیں مانتے، احناف سد ذریعہ کو کوئی اصول نہیں مانتے، یہ اس درجے میں آتا ہے۔ احناف کہتے ہیں ہم قیاس کو چلائیں گے، اس لیے کہ قیاس منضبط ہوتا ہے۔ قیاس کیا ہوتا ہے؟ وہاں علت دیکھی جاتی ہے، وہاں اوصاف دیکھے جاتے ہیں، حالات دیکھے جاتے ہیں۔ تو امام مالک جو سد ذریعہ کو حجت مانتے ہیں، احناف کہتے ہیں جس سد ذریعہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ قیاس میں یا استحسان میں داخل ہے، لہٰذا الگ سے ہم سد ذریعہ کو کوئی حجت نہیں مانتے۔ تو اجمالی طور سے آج ہم نے گفتگو کی مصادر پر، وقت کی قلت کی وجہ سے بہت زیادہ ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی، مثالیں بھی کم رکھی کہ متفق علیہ مصادر کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ اور مختلف مصادر کتنے ہیں؟ 7۔ نمبر 1 استحسان، نمبر 2 استصحاب، نمبر 3 مسائل مرسلہ، نمبر 4 عرف، نمبر 5 قول صحابی، نمبر 6 شائع ما قبلنا، نمبر 7 آج اسی پر بحث۔ اب جیسا کہ ہم نے کہا تھا آپ کو کہ اصول فقہ کے مکمل اس کے لیے 3 اہم مباحث ہیں جو انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کے حکم سے ششماہی کے بعد 3 اصل مباحث کا آنا اصول فقہ کے تعارف کے لیے کیا ہے؟ ضروری۔ ایک ہے احکام کی بحث، نمبر 2 دلالت کی بحث، اور نمبر 3 تعارض کی بحث، تعارض ادلہ کی بحث۔ یہ بھی 2 دن کا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ششماہی کے بعد اس کو رکھیں۔ اور ایک تیسرا موضوع اسی سے بنتا ہے کہ اصول فقہ عصر حاضر، ان کے سوال پر کل کا سوال تھا نا کہ علم آج یہ فن کہاں ہے، آج اس فن پر کیا کوششیں ہو رہی ہیں، اور آج اس فن پر جو ہے بالخصوص احناف کا کیا نقطہ نظر ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آج کے دور میں اصول فقہ پر کیا کام ہوا ہے، کتنے کام کی ضرورت ہے، احناف کی حصہ داری کتنی ہے، دیگر مسلک کے لوگوں کی حصہ داری کتنی۔ تو بہرحال یہ خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے آیا ہے، انشاءاللہ جو ہے آپ نے اشباح میں اور قواعد الفقہ میں ان سے آپ کو کیا مدد ملے گی، اور حضرات اساتذہ کیا ہے کہ اس کی مزید وضاحت آپ کو کرتے جائیں گے۔ اب بتائیے کوئی سوال ہو آپ کے پاس آج کے تعلق سے؟ وقت بھی کم ہے، حضرت مفتی صاحب کی تشریف رکھو۔ حضرت مفتی صاحب تو جانتے ہیں نا کہ ان کے آنے کے بعد آپ کو ان کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی والی بات، وہ آ گئے تو پھر کیا ہے؟ چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر ان کے سامنے بولنا ظاہر ہے جرات کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سوال ہے تو کر دو، ٹھیک ہے؟ اگر واقعی سوال سنو، اگر نہیں ہے تو اچھا، حضرت مفتی صاحب سے ہم گزارش کریں